بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ خلاصۃ القرآن کا آج دوسرا ایپیسوڈ، یعنی ہم دوسرے پارے کے تفسیری خلاصہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوسرے پارے کا خلاصہ اس وقت میں عرض کروں گا۔ یاد رہے، دوسرے پارے کا آغاز بھی اس بیان سے ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہٹ دھرم لوگ اور منافقین اس پر اعتراض کریں گے کہ کیوں ہوا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور ابتدا میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی۔ ترجمہ عرض کرتا ہوں، اور اے رسول، جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا، بے شک ہم نے بار بار وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، سو ہم آپ کو ضرور بے ضرور اسی قبلہ کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ آگے چل کر پھر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دینا چاہیے، اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بتایا کہ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف کتمان حق ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا، یعنی وہ یہ ہیں جو بعثت کے مقاصد ہیں: تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اور تعلیم کتاب و حکمت۔ آیت نمبر 153 تا 155 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ان مشکلات میں ثابت قدمی پر اہل صبر کو بشارتیں دی گئی ہیں، اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی۔ آیت نمبر 159 تا 162 میں بتایا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کے وہ مستحق ہوتے ہیں، مگر جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور اس کے بعد اس پیغام ہدایت کو کھول کر بیان کرے، ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں، جس کا خاتمہ بالکفر ہو ان پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت اور عذاب ہے۔ آیت نمبر 164 تا 167 میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر
زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا، یہ سب اس میں بیان ہوا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کا اس سے بہت زیادہ اللہ سے پیار ہے۔ یہ بھی بیان ہوا کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے براءت ظاہر کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 172 تا 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا، ان کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، مردار۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس مردار سے وہ حلال جانور مراد ہے جو تبھی موت مر گیا ہو۔ ذبح کے وقت بہنے والا خون حرام چیزوں میں خنزیر کا گوشت، اور چوتھے نمبر پر وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ذبح کرتے وقت یہ قید ہے، صرف حالت اضطرار میں محض بقائے حیات کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھپانے اور اس پر دنیاوی مال لینے کو پیٹ میں آگ بھرنے اور اللہ سے کلام کے شرف سے محرومی اور ناپاکی کا سبب بتایا ہے۔ آیت نمبر 177 میں بتایا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامل نیکی وہ ہے، یعنی نیکی میں کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم قیامت، ملائک، تمام الہامی کتب اور سارے انبیاء پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام، ایفاء عہد، اور ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے اور متقی ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 178 اور 179 میں اسلام کے قانون قیاس کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قیاس عملاً نافذ نہیں ہے، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان، مال اور آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک، اس میں ان میں رمضان کے اندر نزول قرآن اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بیان ہے کہ بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزوں کے چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، بعد میں ان کی قضا ہوگی۔ اور اس امر کا بیان بھی ہے کہ جو شخص انتہائی ضعیف العمری یا شدید بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہو تو اسے فی روزہ 1 مسکین کا 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک روزے کی
پابندیوں کے استثناء کا بیان ہے اور احکام کی جانب بھی اجمالی اشارہ ہے، اور اس امر کا بھی بیان ہے کہ قمری نظام کا ایک فائدہ روزے اور حج کی عبادت کا تعین ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 195 میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 203 تک حج اور عمرہ اور حج کے بعض مسائل کا بیان ہے۔ آیت نمبر 207 اور 208 میں بتایا کہ حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے، اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت اور ایمان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام، اوامر و نواہی کو من و عن قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں تو انہیں قبول کر لیں اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہوں تو انہیں رد کر دیں۔ یعنی اسلام چوز اینڈ پک کا نام نہیں۔ آیت نمبر 213 میں بتایا گیا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کی خواہشات نفس اور ان کے جو شیطان کی پیروکاری کا انداز تھا وہ الگ تھا، اس کا بیان ہوا۔ آگے آیت نمبر 214 میں یہ بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رائے حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا بیان ہے، اور اگر آیت نمبر 219 کو اس کے ساتھ ملا کر سمجھا جائے تو اس امر کا بیان ہے کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کا ابتدائی بیان ہے کہ ان کے نفع کے مقابلہ میں ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 221 میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 222 میں اس امر کا بیان ہے کہ ایام مخصوص یعنی حالت حیض و نفاس میں عورت سے مباشرت منع ہے۔ آیت نمبر 224 اور 225 میں اس امر کا بیان ہے کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہے جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے کہ اسے توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ فرمایا، اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جو پختہ ارادے سے کھائی ہوں، یعنی غیر ارادی قسموں پر مواخذہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 226 اور 227 میں ایلا کا بیان ہے۔ اب ایلا کیا ہے؟ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک، یا یہ کہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ آیت نمبر 228 میں بتایا کہ مطلقہ یعنی جن عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ آیت نمبر 229 میں یہ
حکم بیان ہوا کہ 2 صریح طلاقیں خواہ الگ الگ دی جائیں یا ایک ساتھ، یہ دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ یعنی اب براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے رجوع کی گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، تو صرف اس صورت میں وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں خلا کا بھی بیان ہے کہ اگر زوجین کو یہ خدشہ ہو کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے ازدواجی تعلق قائم رکھنا نہایت دشوار ہے اور عورت آزادی چاہتی ہے، تو اپنے ماہر سے وہ عورت دستبردار ہو کر یا مالی بدل کے ذریعے شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے، اور خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 231 اور 232 میں یہ بیان ہوا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوش دلی سے اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو۔ اگر اسے حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو محض ضرر پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے اس سے رجوع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ جو حکم بیان ہوا یہ اذیت رساں شوہروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 233 میں اس امر کا بیان ہے کہ رضاعت کی جو کامل مدت وہ 2 سال ہے۔ اگر 2 سال سے کم مدت میں ماں کا دودھ چھڑانے سے بچے کی زندگی کو خطرہ نہ ہو یا دوسری غذاؤں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو تو اس مدت کی تکمیل اس صورت میں مستحب ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ شیرخوار بچے کی ماں کو طلاق ہو جائے تو دودھ پلانا پھر بھی ماں کی ذمہ داری ہے، اور دستور کے مطابق اس کے جو ضروری اخراجات یعنی بچے کے وہ باپ کے ذمے ہوں گے۔ یہ بھی حکم ہوا کہ بچے کی وجہ سے نہ ماں بچے کے باپ کے لیے باعث اذیت بنے اور نہ باپ بچے اور ماں کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 235 اس میں فرمایا کہ شوہر کی وفات کی صورت میں بیوہ خواہ صرف نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو یا آپس میں ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں، دونوں صورتوں میں اس کی جو عدت ہے 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت گزارنے کے بعد بیوہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے، اور یاد رہے کہ عدت کے زمانے میں عورت کو صراحت کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، اور ایام میں عدت میں نکاح بھی حرام ہے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اشارات و کنایات میں ارادہ نکاح کا اظہار کیا جا سکتا ہے، صراحت کے ساتھ ممانعت ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 237 میں اس امر کا بیان ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا ہو مگر رخصتی عمل میں نہ آئی ہو اور ایسی خلوت بھی نہ ہوئی ہو جس میں ازدواجی تعلق میں کوئی مانع نہ ہو، تو ایسی عورت کو طلاق دینے کی صورت میں مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا اور اس پر عدت بھی عائد نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 238 اور 239 میں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ سب نمازوں لیکن خصوصاً نماز عصر کی حفاظت کا حکم ہے۔ بعد والی آیت میں خوف کی حالت میں سواری پر نماز پڑھنے کی رخصت کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 243 میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر
موت طاری کرنے اور پھر زندہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے، اور آیت نمبر 245 میں قرض حسنہ کے اجر کو دگنا کرنے کا ذکر ہے۔ دوسرے پارے کے اب ہم اختتام پر ہیں۔ آخر میں بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت کو بادشاہت عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور علم ہے، اور بادشاہت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ پھر شموئیل علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر اپنی قوم کو بتایا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوں گے، جو تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے باعث سکون ہوگا، اور اس میں آل ہارون کے تبرکات ہوں گے۔ پھر طالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو ایک آزمائش سے گزارا گیا، اور کم لوگ اس آزمائش پر پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا اہل ایمان کی قلیل جماعت دشمن کی کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر جب طالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو اہل حق اور اصحاب طالوت نے یہ دعا پڑھی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انٹھیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ پھر حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مفسدین کے شر کو اگر نیک لوگوں کے ذریعے دفع نہ فرمائے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔